جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اتنی محبت سے پڑھا کرے کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے. ٹھیک ہے جی. اللہ نعرے آپ بڑے زور زور سے مارتے ہیں، جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے پھر آپ آواز نہیں نکالتے کوئی بھی. اللہ نعرے کے لیے آیت کوئی نہیں ہے، لیکن درود کے لیے باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو وہاں بولتے ہی کوئی نہیں ہے، بولا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری میری ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو آپ کی محفلیں ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھا کرے کہ آپ ہی بیٹھے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے، روحانی حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے. آپ کو کیا پتہ یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہو، انڈیا کا، امریکہ کا، فرانس کا، جرمنی کا، اور بیٹھتے ہیں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. آپ کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا؟ اگر یہاں کوئی نقیب بھائی ہیں، ویسے مجھے امید ہے نہیں اس طرح کا معاملہ اگر ہیں تو غصہ نہ کرنا، میں نقیب کی بات پہ آپ کے نعروں کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا. اس نے تو آپ کو بات اس طرح کی سنائی ہوتی ہے کہ آپ جذباتی ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. مزہ یہ ہے حضرت کے بس ان کا نام آئے تو بندہ مچل جائے. مزہ یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے. مزہ یہ ہے کہ بندہ ان کا نام سنے اور ان کی کیفیت بدل جائے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں. آپ ایک لفظ سنتے ہیں مجذوب. آج سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے. سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے، کیونکہ سالے کو ہو کے تو پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، سالے کو ہو کے تو پھر سر پہ امامہ سے جانا پڑے گا، سالے کو ہو کے تو پھر آپ کو شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی. مجذوب ہوئے ہر کام سے جان چھٹی ہے. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، شریعت بھی گئی، قرآن بھی گیا، سب کچھ گیا. سب سے سوکھا کام حضرت. اور میں آپ سے کہوں گا یہاں بھی ایتھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے جی. ہمارا تو روز وہاں پڑتا ہے حضرت. میرے ایک دوست ہیں مقتدی ہیں جو میں کہ وہ اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے حضرت کہیں آپ کو لے کے جانا ہے، آپ بڑے خوش ہوں گے. تو بس کچھ سلسلہ نہیں بن رہا تھا. ایک دن فراغت تھی، میں نے کہا چل بھائی سنگیا چلیے. پھر مجھے تو تھا جائیں گے، کو معرفت پہ گفتگو ہوگی، کو تذکرہ یار چھڑے گا حضرت جی، کو سوز ہوگا، کو شوق ہوگا، ہے کوئی مزہ آئے گا حضرت جی جا کے. لیکن کچھ بھی نہیں جی. شریعت پہ تان، علماء کی بے ادبی اور ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں. میں نے کہا لے ابھی فاسمہ کتنے گیا ہوا ہے. دن سردیوں کے تھے، زور کا وقت تنگ ہو رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ نماز علی کہانی کوئی نہیں. والفتنہ تو اشد من القتل. ماڑا کلا بندہ تھا میں نے، اوکھا سوکھا ہو کے میں اٹھا. میں نے جا کے وضو کر کے زور پڑی. تھوڑی دیر بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. عصر پڑی، آ کے بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا. جب اب نکلے نا تو وہ جو مجھے لے کے گیا تھا، میں نے کہا یار بابی ہوری نماز نہیں پڑھتے. مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت جی نکلے ہو نا مولوی دے مولوی ہے، وہ بابی ہوری نا مقام بہت اچھا ہے اس ٹائم، وہ دل دیاں پڑھتے ہیں. میں کہا یا کل دے آنے ہیں. روٹی کھاندے ہیں میرے سامنے بابی ہوراں نے 4 نان تے 2 ڈونگے سالن دے کھا چھڑے. تو ہی مینوں دسیا بابی ہوراں دیاں 3 بڑیاں تے 17 ہی آنے نے. وہ یار ادو دل کتنے گیا سی؟ ادو دل کتنے گیا سی؟ نماز واری دل، روزے واری دل، شریعت واری دل، باقی سارے. اس لیے بھائی بچ کے رہنا ہے جی. باقی جو مجذوب ہوتا ہے حضرت اس کو کیا لگے حضرت جی گرمی سے، اس کو کیا لگے سردی سے، اس کو نہیں ان باتوں کی ہوش ہوتی کوئی. تو یہ سلسلہ چل